السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل۔ آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا دورہ۔ خیال ہے کہ وہ اس دورے میں ملک کے مختلف قیمتی قومی اثاثے قطر حکومت کو فروخت کرنے کی پیشکش کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان LNG یعنی مائع قدرتی گیس قطر سے خریدنے کا ایک اور معاہدہ کرنے والا ہے۔ آج ایک اور فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اجلاس نے فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے قطر حکومت اور پاک فوج کے مابین معاہدے کی منظوری دے دی۔ قطر نے 20 نومبر سے شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سے مدد مانگی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 اور 24 اگست کو قطر کے دورے پر ہوں گے۔ وہ امیر قطر شیخ سمیم بن حماد بن الثانی کی دعوت پر قطر جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ وفاقی کابینہ کے اہم ارکان سمیت ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی قطر جائے گا۔ توقع ہے کہ اس موقع پر دونوں ممالک باہمی تعاون بڑھانے کی ایک سے زیادہ مفاہمتوں یعنی MOUs اور معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان LNG خریدنے کا ایک 15 سالہ یا طویل مدتی معاہدہ قطر سے کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان ہر ماہ قطر سے LNG کے 2 مزید کارگو خریدا کرے گا۔ یہ تجویز زیر غور ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی مینجمنٹ اور آپریشن کو قطر کے حوالے کر دیا جائے۔ پاکستان حکومت چاہتی ہے کہ قطر حکومت ہماری قومی ایئر لائن PIA کے اکثریتی شیئرز خریدے اور اس کا کنٹرول سنبھال لے۔ پاکستان حکومت نیو یارک میں PIA کے ہوٹل روز ویلٹ کو بھی قطر کو لیز پر دینا چاہتی ہے۔ یہ ہوٹل خسارے میں چلنے کے باعث 2 سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں اور ان کے چیلے چماٹوں نے لوٹ کھسوٹ کر کے اس ہوٹل کو منافع بخش نہیں رہنے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان حکومت اپنے ملک میں زرعی اراضی قطر کو بیچنا یا لیز پر دینا چاہتی ہے تاکہ قطری حکومت اس زمین پر فارمنگ کرے، غذائی اشیاء کاشت کرے یا لائیو سٹاک یعنی مویشی پالے۔ قطر کو غذائی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے، اس کے لیے پاکستان کی یہ پرکشش تجویز ہے۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی کرپشن، حکمرانوں کی اور عیش و عشرت پر مبنی غلط پالیسیوں کے باعث پاکستان حکومت کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ ملک کی برآمدات کا حجم درآمدات سے آدھا بھی نہیں، اس سے بھی کم ہے۔ گزشتہ مالی سال 2021-22 جو کہ یعنی ابھی 30 جون کو ختم ہوا ہے، اس میں ملک کو 57 ارب ڈالر سے زیادہ کا تجارتی خسارہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہر سال پاکستان کو ماضی میں لیے گئے قرضوں کی مد میں اصل زر اور سود سمیت 12 ارب ڈالر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ملک عملی طور پر دیوالیہ ہے۔ موجودہ مالی سال میں حکومت کو یہ خسارہ پورا کرنے کی غرض سے تقریباً 35 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان کے کئی دوست ملکوں نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا ہے تو نوبت گھر کا سامان بیچنے پر آ گئی ہے۔ حکومت قطر اور دیگر عرب ملکوں کو قومی اثاثے فروخت کر کے زر مبادلہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف کے قطر کے دورے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال شہباز شریف کے دورے میں جو سب سے اہم مسئلہ ایک اور بھی ہوگا وہ ہے LNG کا، کیونکہ پاکستان میں گیس کی شدید قلت ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمی کے موسم میں بھی کی جانے لگی ہے، جبکہ گرمی میں اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے سردی کے مقابلے میں۔ اب اگر حکومت گیس کی سپلائی بڑھانے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے معیشت تیز ہوگی اور شہباز شریف کی حکومت کو سیاسی طور پر بھی فائدہ ہوگا۔ وہ کہیں گے دیکھیں میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی یا کم کر دی گیس کی، میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ گیس بہت مہنگی ہوگی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے قطر سے LNG خریدنے کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس پر موجودہ جو سال ہے اس کے فروری میں عمل شروع ہوا اور وہ گیس آنی شروع ہوئی۔ نون لیگ نے اپنی گزشتہ حکومت میں قطر سے LNG خریدنے کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ زیادہ مہنگا معاہدہ تھا، اس میں LNG کی قیمت برنٹ آئل کے 13.37% فی MMBTU کے برابر مقرر تھی۔ یہ MMBTU گیس کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اس کے برعکس PTI نے جو معاہدہ کیا اس میں قیمت برنٹ آئل کے 10.2% کے برابر تھی، یعنی 3% کم قیمت پر PTI نے معاہدہ کیا، جو کہ جب ٹنوں کے حساب سے اور لاکھوں ٹن کے حساب سے گیس آتی ہے تو اس کی
مالیت اربوں میں چلی جاتی ہے۔ دنیا میں قدرتی گیس کی شدید قلت ہے اس وقت، کیونکہ یورپ نے روس سے گیس خریدنے کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ یورپی ممالک روس کی بجائے قطر سے گیس خرید رہے ہیں۔ اس وقت قطر کسی ملک سے حکومتی سطح پر LNG دینے کا طویل مدتی معاہدہ نہیں کر رہا۔ اگر شہباز شریف یہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسے حکومت کی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس پر 1-1.5 سال تک عمل شروع نہیں ہوگا، زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو عمل میں آنے میں، کیونکہ پاکستان کے پاس اضافی LNG کو ذخیرہ کرنے کی استعداد موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے بندرگاہ پر ٹرمینل چاہیے ہوتے ہیں جہاں بحری جہازوں سے آنے والی LNG جہاز سے اتار کر ذخیرہ کی جاتی ہے اور پھر اس مائع گیس کو درجہ حرارت بڑھا کر گیس بنا کر پائپ لائنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں صرف 2 LNG ٹرمینلز موجود ہیں۔ مزید LNG خریدنے کے لیے 2 نئے ٹرمینل بنانے پڑیں گے۔ نئے ٹرمینلز کے لیے جو پائپ لائن درکار ہے اس کو مین پائپ لائن سے جوڑنے کے لیے وہ بھی موجود نہیں ہے، ابھی بچھائی جانی ہے۔ کراچی میں بندرگاہ پر 2 ٹرمینل بنانے کی تجویز خاصے عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ ان 2 ٹرمینلز کے نام بھی رکھے جا چکے ہیں، تعبیر ٹرمینل اور انر گیس ٹرمینل۔ یہ ٹرمینل نجی شعبے کے اشتراک سے بنائے جانے ہیں، تاہم گیس کی سرکاری کمپنیاں سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نجی شعبے کو LNG کی سپلائی میں شریک نہیں کرنا چاہتیں اور وہ مزاحمت کر رہی تھیں۔ ابھی تک ان دونوں کمپنیوں کی گیس کی سپلائی پر اجارہ داری ہے۔ چند روز پہلے ہی وفاقی کابینہ نے نجی شعبے کو گیس سپلائی میں شریک کرنے کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری دی ہے۔ پاکستان نے 2011 میں گیس پالیسی بنائی تھی۔ چند روز پہلے 19 اگست کو اس میں ترامیم کی گئی ہیں تاکہ قطر کو مطمئن کیا جا سکے کہ پاکستان میں LNG ٹرمینل بنانے میں نجی شعبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر لی گئی ہیں۔ ان ترامیم کے بعد قطر کی حکومت اور کمپنیاں LNG ٹرمینل بنانے اور گیس سپلائی کے کاروبار میں پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں گی۔ تو جناب، جو ہمارے شہباز شریف صاحب کا دورہ قطر ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان مکمل دیوالیے سے بچنے کے لیے اپنے قومی اثاثے قطر کو فروخت کرنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف کا دورہ جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔